مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک بوڑھی ماں تھی تو ڈاکٹر کے پاس بیٹھی تھی تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ ماں جی اب آپ کو دوائی سے زیادہ فروٹ اور دودھ کی ضرورت ہے، لہٰذا ایک ٹائم دودھ بھی پیا کریں اور ایک ٹائم فروٹ بھی کھایا کریں. تو وہ ماں آگے سے کہتی کہ ڈاکٹر صاحب میں ایسے ہی کروں گی، ڈاکٹر صاحب میں ایسے ہی کروں گی. اور اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر تو دودھ اور فروٹ کی بات کرتا ہے، میری تو 2 وقت کی روٹی بھی گھر میں بھاری پڑی. یقین جانو اپنے ماں باپ کی قدر کر لو. عموماً قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. پتہ اس وقت لگتا ہے جب 4 بھائی گھر سے اٹھ جائے گی پھر سمجھ لگے گی. آج تمہیں برا لگتا ہے، تم کہتے ہو مجھے لیٹ آنے پر کیوں ٹوکا جاتا ہے، مجھے صبح جلدی جانے پر کیوں روکا جاتا ہے. صاحب کوئی نہیں پوچھے گا، اپنی مرضی سے آؤ گے اپنی مرضی سے جاؤ گے. کوئی نہیں پوچھے گا بیٹا لیٹ کیوں آتا ہے، بیٹا صبح جلدی کیوں جاتا ہے. سب سو گئے ہوتے ہیں، بہنیں سو گئی ہوتی ہیں، باپ سو گیا ہوتا ہے، بھائی سو گیا ہوتا ہے. ایک بوڑھی ماں ہے صاحب جس کو نیند نہیں آتی. وہ اٹھ کر چارپائی سے دیکھتی ہے کہ کب دروازے پہ دستک ہوگی اور میرا بیٹا آئے گا اور میں اس کو کھانا پیش کروں گی. دیگر بیٹے کہتے ہیں ماں سو جا، تجھے نہیں پتا اس نے 2 بجے آنا، اس کی روز کی روٹین ہے. تو واقع سے کہتی بیٹا میں کیا کروں، میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہی، مجھے نیند ہی نہیں آتی جب تک میرے بیٹے گھر نہ آ جائے. یار اس دور کے اندر کوئی تڑپتا ہے اس طرح؟ کیا غرض ہے ماں باپ کو تم سے، کیا غرض ہو سکتی ہے انہیں کوئی لالچ نہیں صاحب. ان کو صرف بیٹے کی محبت چاہیے، انہیں اپنا لال اپنی آنکھوں کے سامنے دکھنا چاہیے، وہ اس محبت میں تڑپتے ہیں. خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کرو. لوگ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کوئی تحریک کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی تنظیم کو بچانے نکلا ہے، کوئی پیر کی چوکھٹ مل کے بیٹھا ہے، کوئی یاروں کی ٹولیاں بات کرتا پھرتا ہے. یقین جانو اتنے لمبے چوڑے پینڈے کاٹنے سے بہتر ہے تم ماں کی قدموں میں بیٹھ جاؤ اور ماں کی خدمت کرو. ایک دن ماں نے مسکرا کے دیکھ لیا، یقین جاننا تمہاری کتنی منزلیں خود بخود طے ہو جائیں. بس یہ فیصلہ کر لو کہ ماں باپ کو ناراض کر کے گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکالنا. اور ماں باپ تو پہلے راضی ہوتے ہیں اور وہ اولاد کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں. اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کا مزاج کرنا. کتنے لوگوں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں. میں نے دیکھا لوگ 3 دن کی چھٹیاں کر کے جو ہے وہ بیرون شہر جا کر شادی کے فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ یار ایک دن چلے جانا تھا، 3 دن کا کیوں تکلف کیا. رات کو جاتے ہو، صبح لیٹ آتے ہو، پھر آ کر دکان پر بیٹھتے ہو، اگلے دن پھر جاتے ہو. وہ کہتے ہیں حضرت اصل میں نا کاروباری تعلق ہے نا، تو بزنس لنکس ہیں، تو اس کے لیے یہ مجبوری ہے، جانا پڑتا ہے. یار کاروبار کا تعلق جن کے ساتھ ہو، اپنی نیند قربان کر کے ان کے ساتھ جا کر وقت گزارتے ہو کہ کاروبار کا تعلق بچنا چاہیے. یار جن کے ساتھ جنت کا تعلق جڑا ہو ان کو چھوڑ کر انسان کہیں اور بھاگتا پھرے. تو مجھے اور آپ کو پہلی ترجیحات میں اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا ہے. اور اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں، ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر بھی راضی کرنا پڑے. آج موقع موجود ہے، کل کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا. آج ان کو راضی کریں. بوڑھے ماں باپ یقین جانیے بند کمروں میں تنہائیوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں اور ان کے پاس بیٹھنے والا بھی کوئی نظر نہیں آتا ہے. میں نے ایک دن درس میں کچھ اس طرح کی باتیں کی تو ایک بوڑھا شخص میرے پاس آ کر بیٹھ گیا. تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے، بات تو کریں. وہ کہنے لگا میری عمر 65 سال ہے اور میری گھر والی بھی 65 اور 70 کے درمیان ہے. تو کہا کہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے اور ہم نے بڑی محنت سے اس کو پڑھایا ہے. تو میں نے کہا ہوا کیا ہے. وہ کہنے لگا کہ اس کے لفظ ساتھ نہیں دے رہے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ اب بہو کہتی ہے یا ان بوڑھوں کو رکھ لے یا پھر مجھے رکھ لے. تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہے کہ بیٹا تم اپنا گھر برباد نہ کرنا، ہم کوئی نوکر رکھ لیتے ہیں، وہ ہمیں 2 وقت کی پکا کر دے دیا کرے گا، تم اپنا گھر آباد رکھنا. یار جو خود 60-65 کے ایڑ گیڑ میں ہو، جس کی عمر کا یہ حصہ چل رہا ہو اور زندگی کا ایک ہی اثاثہ ایک بیٹا ہو اور وہ بھی دروازہ بند کر دے، تو پھر سوچئے کہ کتنی کٹھن زندگی ہو جاتی ہے اور زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے. ماں باپ نہ باہر بتانے کے قابل بچتے ہیں، وہ درد ہے جو اپنے اندر لے کے مرتے ہیں وہ، اور وہ نہیں بتاتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ماں باپ کے حقوق کس قدر ہیں
کہ हुजूर की बारगाह में एक नौजवान हाजिर खिदमत हुआ और आकर अर्ज करता है, हुजूर मेरे एहसानात का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो हुजूर फरमाया कि तेरी माँ। उसने कहा हुजूर सुम्मा मन, फिर कौन है? हुजूर फरमाया काल उम्मुका, तेरी माँ। उसने फिर पूछा हुजूर सुम्मा मन, फिर कौन है? हुजूर फिर फरमाया कि काल उम्मुका, तेरी माँ। फिर उसने पूछा कि सुम्मा मन, तो हुजूर फरमाया कि काल अबू का, तेरा बाप। 3 हुकूक माँ के गिनवाए और चौथा हक बाप का गिनवाया। उलमा फरमाते हैं इसलिए कि माँ जो है वो औलाद के लिए 3 तकलीफ़ों से गुजरती है, एक हमल की तकलीफ़ और एक इंदल विलादत की तकलीफ़ और तीसरी तरबियत की तकलीफ़। बाप जो है वो तीसरी तकलीफ़ के अंदर शामिल होता है। तो 3 हक माँ के गिनवाए गए और फिर चौथा हक जो है वो बाप का गिनवाया गया। माँ बाप के हुकूक को पेश नज़र रखना यकीनन ये औलाद के लिए सआदतमंदी है। माँ बाप के बाहमी इख्तलाफ के बावजूद भी औलाद को चाहिए कि वो दोनों की तरफ अदब और एहतराम के रिश्ते को कायम रखे। लेकिन इस दौर का बहुत बड़ा अलमिया ये है कि आज माँ बाप का अदब और माँ बाप के अखलाक और माँ बाप का एहतराम जो है वो इस माशरे से नापैद होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौजवान अपनी जवानी के नशे में माँ बाप को इतने सख्त जुमले कह देते हैं कि अल अयास बिल्ला, जबकि हमें तो यहाँ तक कहा गया उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, उनको उफ तक भी नहीं कहना है। और उफ का मफहूम के नागवारी का एहसास भी उनको नहीं जतलाना कि तुम्हारी वजह से हमें इतनी तकलीफ भी हो रही है। इस कदर हुकूक हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हुजूर माँ बाप क्या होते हैं? तो हुजूर बेसाख्ता फरमाया कि वो तुम्हारी जन्नत, वो तुम्हारी जहन्नम होते हैं। अब ये फैसला मेरे पास है, ये फैसला साहिबो आपके पास है। आप उनकी खिदमत करके जन्नत के मुस्तहिक बनते हैं या किसी दूसरी राह को इख्तियार करते हैं। जिस वक़्त माँ बाप बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो उस वक़्त तो सभी को माँ बाप अच्छे लगते हैं। असल इम्तिहान उस वक़्त आता है जिस वक़्त माँ बाप चारपाई पे लग जाए, फिर समझ में आता है कि अब कौन है जो इनके हुकूक को अदा करता है। माँ बाप के ऊपर अब बुढ़ापा है, अब वो कमा कर नहीं दे सकते, अब उनको ज़रूरत है औलाद की। उस वक़्त पता लगता है कौन है जो अपने जज्बात को लगाम देता है और अपने माँ बाप की खिदमत के अंदर वक्त सर्फ करता है। यकीन जानिए ये वो वजीफ़ा है कि जिसका डायरेक्ट जो है वो ताल्लुक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब के साथ है। जो माँ बाप की खिदमत करता है उसे अल्लाह के रसूल का कुर्ब ज़रूर नसीब होता है। अपने माँ बाप की कदर करने का मैं और आप मिजाज पैदा करें। मैं आपको बिलखुसूस कहता हूँ, हम अपने दुरूस कुरान से वबस्ता नौजवानों को, अपनी तंजीम और तहरीक के साथ वबस्ता नौजवानों को बिल्कुल वाज़ेह कहते हैं कि बेटा अगर माँ बाप इजाज़त दें तो आप दरस कुरान के लिए भी आया करो, लेकिन अगर माँ बाप की ज़रूरियात पेश नज़र हो, उनकी खिदमत पेश नज़र हो तो उनकी खिदमत मुकद्दम है, तबलीग का काम बाद में किया जाए। माँ बाप को राज़ी करके निकलेंगे, अल्लाह आपकी ज़ुबान में तासीर का नूर डाल देगा। और अगर आप उनको नाराज़ करके निकलेंगे तो मत सोचना कि किसी और चौखट से कोई फैज़ मिल सकता है। मेरे शेख तो जिस वक़्त बैत लिया करते हैं वाज़े कहा करते हैं कि बेटा याद रखना अगर माँ बाप नाराज़ हैं तुम्हें रज़ा साकिब से कुछ नहीं मिलेगा। और हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह उनके हालात बेहतर फरमाए, वो कहते कि मैं बर्डन ज़्यादा है, दीगर भाइयों के अखराजात भी मेरे कंधों पर है, तो मैं जो है वो रात लेट आता हूँ तो सुबह जल्दी दौड़ लगानी पड़ जाती। तो कहते एक दिन मैं सुबह सुबह निकलने लगा तो मेरे वालिद साहब ने मुझे रोक लिया और कहा यहाँ बैठ जाओ। कहते मैं पास बैठ गया तो मैंने कहा कुछ शायद अहम बात करनी है, कोई घर के बारे में कोई मसला ना हो गया हो। तो कहते मैं पास बैठा तो वो कहने लगे कि बेटा तुम हमारे लिए इतना कुछ करते हो और हमें पता है तुम्हारे पास वक्त भी नहीं है, और तुम जो दूध और फ्रूट का बंदोबस्त करते हो तो बहू हमें सब कुछ खिलाती है, लेकिन बेटा हमारा जी करता है कभी कभी तुम भी हमारे पास बैठा करो और अपने हाथों से फ्रूट काट कर हमें भी दिया करो। हमारी आरज़ू है कि हम तुम्हारे साथ भी बैठ कर खाया करें। कितने चाह से फोन करते हो दोस्तों को कि आज आओ, आज बाहर बैठकर खाना खाने को जी कर रहा है। यार कभी फोन करके ये भी कहा है माँ आज ना खाना, आज मैं भी आऊंगा तो फिर इकट्ठे बैठकर खाएंगे। हम दोस्तों को तो रोक लेते हैं, उनके लिए 2-2 घंटे की भूख बर्दाश्त कर लेते हैं। कभी अपने माँ बाप के साथ बैठकर खाना, फिर देखना तुम्हें कितनी रहमतें नसीब होती।
اپنی زندگی ایسی خوبصورت بنا لو تمہیں کہنا نہ پڑے کہ ماں میرے لیے دعا کرو. تمہاری زندگی کا حسن ایسا ہو, تمہاری محبتوں کی اماجگاہ ہے تمہاری ماں, اور تمہاری محبتوں کا مرکز ہونی چاہیے تمہارے ماں باپ. سب سے پہلی پرائیورٹی میں ان کے ساتھ معاملات میں حسن سلوک. جب کوئی چیزیں خریدنے لگو, اب یہ موسم تبدیل ہو رہے ہیں تو سردیوں کی چیزیں سب سے پہلے ان کے لیے خریدو. یہ آج کل ہمارے نوجوان کچھ جو ہے وہ معیشت میں پریشان ہوتے ہیں, تو میں تمہیں یہ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے اپنی آمدن کے اندر اپنے ماں باپ کا حصہ مختص کرو. تمہیں نہیں پتا یار, تم چھوٹے تھے, تمہارا باپ 3 دن مزدوریاں کر کے جب عید کے دن قریب آتے تھے تو وہ ٹھیکیدار کو کہتا تھا کہ میرے سے اوور ٹائم لگا لو, میرے کوئی دن بڑھا لو, عید قریب ہے, میں نے اپنے بیٹے کے 3 دن کے کپڑے بنانے. اور وہ رات گیند جب لے کر آیا تو اس نے کہا کہ اٹھاؤ نا میرے چاند کو, میں ان کو کپڑے پہنانے ہیں. تو ماں نے کہا کہ چلو صبح اٹھے گا, صبح عید کے بعد پہنے گا. تو اس نے کہا نہیں ابھی اٹھاؤ نا, میرا جی کرتا ہے میں ابھی دیکھوں یہ کیسا لگتا ہے. یار جو بوڑھا باپ مزدوریاں کر کر کے ہمارے 3 دن کے کپڑے عید کے پورے کرتا رہا, آج وہ 2 کپڑوں کا بھی محتاج ہے. پہلی پرائیورٹی میں جب تنخواہ ملے, جب آمدن ہو شروع, اپنے ماں باپ کی ضروریات میں خرچ کرو, ان کے اچھے کپڑوں کا بندوبست کرو, ان کی اچھی خوراک کا بندوبست کرو, ان کی دوائی اور ان کے ادویات کا خیال رکھو, اور اپنی دولت کو اپنے ماں باپ کے اوپر قربان کر دو. یہ وہ وظیفہ ہے برکت کا. یقین جانیے کہ جو ان راہوں پہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنی برکت دیتا ہے, اتنی برکت دیتا ہے. تم اس پر عملی طور پر کام کر کے دیکھو. ان کو کیا تڑپ ہوگی, ان کو کوئی طلب نہیں ہوتی, ان کو کوئی طلب نہیں ہوتی صاحب. یہ تم نے اپنے حصے میں ان کو دے کر اپنی آمدن میں برکت کا وظیفہ شامل کرنا ہے. کتنا اچھا ہو کہ ہمارے رویے میں نرمی آ جائے, ہمارے لہجے میں ادب آ جائے, احترام آ جائے. ہم گھر جائیں تو ہاتھ چھوڑ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ جائیں, ہم باپ کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ جائیں کہ ابا جی میں بھولا تھا, مجھے نہیں پتا تھا, میں ساری گستاخیاں ساری غلطیاں قبول کرتا ہوں, مجھے معاف کر دیں. اور آج معافی مانگ لو, پتہ نہیں کل کا سویرا طلوع ہو یا کہ نہ ہو, آج ان کو راضی کر لو. وہ تو پہلے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے جو ہے وہ ہماری اولاد واپس پلٹ آئے. میں کوئی شخص بتا دوں آپ کو اور میں کہوں کہ آپ اس کو اگر راضی کر لیں تو آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا. مجھے پتہ لگ جائے نا کسی ایک بندے کو میں نے راضی کرنا ہے تو میرا شیخ میرے سے راضی ہو جائے گا. اس بندے میں کوئی خوبی نہ ہو تو میں اپنے شیخ کو راضی کرنے کے لیے اس بندے کو ضرور راضی کروں. میں 10 باتیں اس کی سننی پڑیں, میں سن کر اس کے ساتھ چلوں گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو میرا شیخ پسند ہے اور میرے شیخ کو یہ پسند ہے. یار یہ تو میں شیخ کی مثال دے رہا ہوں. جانتے حضور نے کیا کہا تھا؟ حضور نے اتنی بڑی بات کہی. میں آپ کو کہہ دوں, آپ کے شیخ آپ کو کہہ دیں کہ فلاں شخص کو راضی کر لو تو میں راضی ہو جاؤں گا, یا فلاں شخص کو راضی کر لو تو رب راضی ہو جائے گا, تو آپ ساری زندگی اس کے قدموں میں بیٹھے رہیں کہ میں نے اٹھ کے نہیں جانا کہ تمہارے راضی ہونے سے میرا رب راضی ہوگا. لیکن میں شیخ کی بات نہیں کر رہا, یقیناً وہ معتبر لوگ ہیں, وہ بابرکت لوگ ہیں, لیکن حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد. میں جس کا باپ راضی ہے میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے, اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے. جس کو پتا ہو میرا باپ ناراض ہے اور وہ پھر بھی کوشش نہ کرے, یار جس کو پتا ہو میرا باپ میرے اوپر راضی نہیں ہے تو اللہ نے رسول فرمایا اس کا رب اس کے اوپر راضی نہیں ہے. باپ لازمی نہیں ہے, باپ وقت کا غوث ہو تو پھر اس کو راضی رکھنا ہے. باپ جیسا بھی ہو یہ باپ کا کردار ہے, تم نے اپنے باپ کو راضی کرنا ہے. خدا را اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں تمہیں بتا سکوں یہ کتنی بڑی حقیقت ہے. اپنے ماں باپ کو راضی کرو, دیکھنا زندگی کی راہیں کیسے جو ہے وہ کشادہ ہو جاتی. کتنے لوگوں کے پاس جاتے ہو, کبھی کسی بابے کے پاس بیٹھتے ہو, کبھی کسی دم والے کے پاس, کبھی کسی تعویذ والے کے پاس, کتنوں کے پیچھے بھاگتے ہو. صاحب ایک بوڑھا بابا تمہارے گھر پہ بھی بیٹھا ہے, کبھی وقت نکال کے اس کے پاس بیٹھو, دیکھنا تمہیں پتہ لگے گا کہ اس کے بوڑھے ہاتھوں کے اندر کتنی روحانیت اور کتنی نورانیت ہے. اللہ اس بوڑھے باپ کے ہاتھوں کی کتنی لاج رکھتا ہے. آؤ اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کا عہد کریں.
درس حدیث کی اس نشست میں میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو ہوں۔ جتنی بھی ناراضگیاں ہیں، جتنا تعلق ٹوٹ چکا، ہم نے محنت کر کے کوشش کر کے ان کو راضی رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری آپشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔